بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ آج کا موضوع ہے بازار کا دین۔ بازار کے دین کو دین اسلام بڑی اہمیت دیتا ہے۔ دین اسلام عبادت کی جگہ مسجد کو قرار دیتا ہے اور دعوت و تبلیغ کا بڑا مرکز بازار اور مارکیٹ کو قرار دیتا ہے۔ دین اسلام بازار اور مسجد میں لازمی تعلق کا ذہن دیتا ہے اور مسلمانوں کی اس پر تربیت کرتا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الجمعہ کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جب اذان ہو جائے ایمان والو تو پھر مسجد اللہ کا ذکر سننے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں آنا نہیں بلکہ مسجد کی طرف بھاگو، دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم اس کا علم رکھتے ہو۔ آگے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، مسجد سے نکلو۔ اور نکلتے ہوئے کون سی دعا ہے؟ وہی مارکیٹ میں روزی کی کامیابی کے لیے، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں آپ سے آپ کی روزی کا جو آپ کا خاص فضل ہے، اللہ میں آپ سے وہ مانگتا ہوں۔ وابتغوا من فضل اللہ، یہ دعا پڑھ کے اللہ کی روزی دکان میں بیٹھ کے، بازار میں بیٹھ کے تلاش کرو۔ اور کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر نہیں بلکہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اس طریقے سے تم کامیاب رہو گے۔ اب کثرت سے ذکر، بہت سے اذکار آئے، دین ہمیں یہ ذہن بھی دیتا ہے، یہ تربیت بھی دیتا ہے کہ ایک ذکر مسجد میں کیا جا رہا ہے اور ایک ذکر بازار میں کیا جا رہا ہے، تو بازار کا ذکر مسجد کے ذکر سے دین افضل کہتا ہے۔ بازار کے ذکر کو دین اسلام افضل کہتا ہے۔ ایک روایت میں سنا دیتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بازار کے ذکر کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ روایت ہے جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ، دونوں کی روایت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دخل السوق، جو شخص بازار جائے اور وہ یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، ایک دفعہ پڑھنے پہ کتب اللہ لہ الف حسنۃ، اللہ نے اس ایک دفعہ پڑھنے پہ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دی، 10 لاکھ نیکیاں مل گئی۔ وَمَحَا عَنْهُ الف سیئۃ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال نامے سے، اس کے ریکارڈ سے اللہ نے 10 لاکھ برائیاں ختم کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعَ لَهُ الف درجۃ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 لاکھ اللہ تعالیٰ نے درجے بلند کر دیے۔ یعنی یہ الگ الگ اللہ نے اس لیے بیان کیا تاکہ اور زیادہ رغبت ہو۔ حاصل یہ کہ ایک دفعہ اس کلمے کے پڑھنے پہ 30 لاکھ نیکیاں ملی۔ وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اور اس ایک دفعہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے محل بنا دیا۔
اب ایک دفعہ پڑھنے پہ اگر ایک شخص مسجد میں پڑھے تو یہ فضیلت نہیں ہے، گھر میں پڑھے تو یہ فضیلت نہیں ہے، بازار میں پڑھے تو یہ فضیلت ہے۔ کیوں؟ تاکہ بازار میں بیٹھ کے ایک مسلمان لادین، بے دین اور غیر مسلم تاجر اور کاروباری کی طرح غفلت کے ساتھ نہ بیٹھے، بلکہ دین کا پابند بن کے، دین کی شناخت کے ساتھ بازار میں بیٹھے، اپنے آفس میں، اپنی دکان میں بیٹھے کہ نظر آئے کہ دیندار ہے، دین کا پابند ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی بازار کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کا حکم نہیں فرمایا بلکہ ذکر کثیر کا حکم فرمایا۔ عرب دنیا میں پورے سال میں بڑی منڈی لگتی تھی، اور یہ سال کی سب سے بڑی منڈی ہوتی تھی، اور وہ حج کے موقع پہ لگتی تھی اور عید والے دن لگتی تھی، جب عرفات سے لوگ آ جاتے تھے مینا میں قربانی، اور قربانی کے بعد پھر بڑا بازار لگتا تھا، اس میں شعر و شاعری بھی ہوتی تھی، اس میں خرید و فروخت کے کام بھی ہوتے تھے، سب ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو حکم دیا کہ یہ بازار بند نہیں ہونا چاہیے، بازار بند نہ ہو، لیکن پہلے یہ بازار بے دینی کی شناخت، بے دینی کے رنگ کے ساتھ یہ بازار لگتا تھا، اب دینداری کی شناخت اور دین کے رنگ کے غلبے کے ساتھ لگے۔ اور وہ کیا؟ زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ حاجی جب آتا تھا نا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ حج کے ساتھ میں دنیا کو اور دنیا کے کاروبار اور تجارت کو میں شامل نہیں کر سکتا، میں دین اور دنیا کا اجتماع کیسے کروں؟ وہ حاجی اور کاروبار اس کو اخلاص کے خلاف سمجھتے تھے، لیکن اسلام نے مسلمانوں کو ذہن دیا کہ نہیں، ایک حاجی تاجر ہو اور ایک تاجر حاجی ہو۔ جو حج کرنے آ رہا ہے وہ تجارت بھی کرے، جو تجارت کرنے آ رہا ہے وہ حج بھی کرے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ جو حج کرنے آتا تھا وہ تو دین ابراہیمی کے کسی حد تک اپنے آپ کو دین کا پابند سمجھتا تھا، لیکن جو تجارت کے لیے آتا تھا وہ اپنے آپ کو دین سے، دین کی پابندی سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا تھا۔ وہ ہر بے دینی اور ہر فحاشی کا عمل وہ اپنا مال بیچنے کے لیے کرتا تھا، اس لیے بازار میں مکمل بے دینی ہوتی تھی اور حرم کے اندر دینداری ہوتی تھی، اور دین جو ہے وہ حرم تک محدود ہوتا تھا ان کے عقیدے کے مطابق۔ دین نے کہا نہیں، مسجد کا رنگ بازار پہ چڑھے، اس کے لیے ضروری ہے کہ حاجی اگر تجارت کرے، تاجر بن کے آئے تو تاجر بن کے آئے گا، اور وہ ہے حاجی تو اپنے آپ کو دین سے آزاد نہیں سمجھے گا۔ اس لیے قرآن نے کہا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، لہذا حج کے لیے آؤ اور تم نیت تمہارا ساتھ مال بھی ہو کہ یہ مال بھی بیچ دوں گا، حج بھی کر لوں گا۔ قرآن کہتا ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ جب کوئی گناہ نہیں تو دین اسلام نے بازار کو اور مسجد کو، دین اور دنیا کو آپس میں لازم ملزوم کیا، آپس میں ان میں ایک حسین امتزاج کا ذہن دیا مسلمانوں کو۔ اور پھر جب بازار پہ
دین کا رنگ غالب ہوا تو یہی دیندار طبقہ، یہی حاجی حضرات وہ بازار میں پھر بے دینی کے کام نہیں ہونے دیتے تھے، اور اس طریقے سے بازار پہ دین کا رنگ غالب آ گیا، اور بازار وہ دین کی دعوت کا مرکز بن گیا۔ مسجد ہوا عبادت کا مرکز، مسجد ہوئی عبادت کا مرکز، اور بازار ہوا دعوت کا مرکز۔ اور بازار میں بیٹھا ہوا تاجر وہ اپنے ارد گرد برائی نہیں ہونے دیتا تھا، فحاشی نہیں ہونے دیتا تھا، بے دینی کی کوئی حرکت نہیں ہونے دیتا تھا، کیونکہ اس کا عقیدہ تھا کہ میں اس بازار میں بیٹھ کے مسجد کی عبادت سے زیادہ اللہ کا مقرب ترین بندہ بن سکتا ہوں، اور آخرت میں اور اللہ کے ہاں اپنا بہترین مقام بنا سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جامع ترمذی اور سنن دارقطنی دونوں کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین والشہداء۔ ایک تاجر جو دین کا پابند ہو، صداقت سچائی کے ساتھ تجارت کرے، امانت کے ساتھ تجارت کرے، تو بازار میں تجارت کر رہا ہے، دنیا کما رہا ہے، لیکن دین کی پابندی کے ساتھ، اسے اس تجارت پہ کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ آخرت میں جو درجہ، 3 بڑے بڑے درجے، ٹاپ پہ کون ہے؟ انبیاء، دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ صدیقین، تیسرے نمبر پہ کون ہے؟